بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am your course instructor Muhammad Atiq Rahman and giving you the lecture on lesson number 14, Louis Pasteur by Margaret Avery. Hopefully you are in the best of health and spirits today. I pray to Allah Almighty to keep all of us safe against the prevailing health challenges. Dear students, پریویس لیکچر میں ہم نے لوئی پیسٹر کی تحقیقات کے بارے میں بات کی تھی، اس کے کچھ کارناموں کے بارے میں بات کی تھی، جن میں سے ریشم کے کیڑوں کی بیماری پر اس کی تحقیق تھی. اسی طرح اینتھریکس پر اس نے جو تحقیق کی اس میں وہ شامل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپرل فیور یعنی زچگی کے بخار پر اس کی تحقیق، اس کے جراثیم کی دریافت، اس پر ہم نے بات کی تھی. اور آخر میں ہم نے بات کی تھی کہ لوئی پیسٹر نے کس طرح ویکسین دریافت کی. سب سے پہلے اس نے بیماروں کے پرندوں کے ہیضے پر، جو پرندوں کے ہیضے کی بیماری تھی اس پر کام کیا. اس کے ذریعے اسے اس چیز کا پتہ چلا کہ تھرو ویکسینیشن ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس نے ویکسین دریافت کی. تو یہ ویکسین ابھی تک انسانوں پر نہیں آزمائی گئی تھی. آج کے لیکچر میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ لوئی پیسٹر نے سب سے پہلے کون سی انسانی بیماری تھی جس کا علاج ویکسین کے ذریعے کیا. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. ٹریٹمنٹ آف ہائیڈروفوبیا اور ریبیز. کلاس یہ وہ بیماری تھی جو پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے لوئی پیسٹر نے انسانوں میں جو ویکسین، انسانوں کا علاج کیا ویکسین کے ذریعے، تو وہ اس بیماری کا تھا، ہائیڈروفوبیا اور ریبیز. ہائیڈروفوبیا کس قدر خوفناک بیماری ہے، کس قدر خطرناک بیماری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مارگریٹ ایوری نے ہمیں ایک ایگزامپل دی ہے. انہوں نے ہمیں ایک مثال کے ذریعے اس کی خوفناکی کو سمجھانا چاہا ہے. وہ بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہائیڈروفوبیا کس قدر خوفناک یا خطرناک بیماری ہے تو یہ ایگزامپل دیکھ لے. کہتی ہیں کہ ایک وہ بچہ جو فرانس کے کسی ہاسپٹل میں داخل تھا اور اس کو ہائیڈروفوبیا تھا، پاگل کتے نے اسے کاٹ لیا تھا. اس کی حالت کیا تھی آگے دیکھتے ہیں. اس چھوٹے سے بچے نے، اس چھوٹے سے بدقسمت مریض نے ہائیڈروفوبیا کی تمام علامات ظاہر کر دیں، یعنی اکڑاؤ، بے چینی، ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے لرزہ طاری ہو جانا، شدید پیاس مگر پانی حلق سے کسی طور پر بھی نیچے نہ اتار سکنا، شدید جھٹکے، غیظ و غضب کے دورے. 24 گھنٹے کی شدید تکلیف کے بعد بچے کا منہ بلغم سے بھر گیا اور دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی. اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر خطرناک بیماری ہے. اس سے پہلے اس کے جراثیم دریافت نہیں ہو سکے تھے. لوئی پیسٹر نے جب اس کی تحقیق شروع کی، اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ کتے کے کاٹنے سے، پاگل کتے کے کاٹنے سے جسم کا جو حصہ متاثر ہوتا ہے وہ ہے نروس ٹیشو. تو پاسٹر نے جب تحقیق شروع کی، اس نے یہ کیا کہ ایسے جانور کے نروس ٹیشو حاصل کرے جو کہ اس بیماری کی وجہ سے مرا ہو. تو اس نے ایک خرگوش لیا جو کہ اس بیماری سے مرا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا گودا لیا، اس کو خشک ہوا میں کمزور کیا، اس کو سکھایا. 14 دنوں بعد وہ گودا جو تھا وہ کمزور ہو کر بالکل بے ضرر ہو چکا تھا. پھر اس نے اس گودے کو ہائیڈروفوبیا کے شکار کتوں میں انجیکشن کے تھرو انجیکٹ کیا، تو وہ کتے جو تھے، وہ ڈاگز جو تھے، وہ بیماری سے ٹھیک ہو گئے، بیماری سے باہر نکل آئے. لیکن یہ طریقہ علاج انسانوں پر ابھی تک نہیں آزمایا گیا تھا کہ کیا انسانوں کا علاج بھی اس طرح ممکن ہے یا نہیں. 1885 میں ایلسز نامی ایک چھوٹی سی جگہ سے ایک بچہ جس کا نام جوزف مسٹر تھا، اسے علاج کے لیے پیرس لایا گیا کیونکہ اس بچے کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا. 2 دن پہلے اس نے اس کو کاٹا تھا. چونکہ انسانوں میں پاگل کتے کے کاٹنے کے بعد کے جو علامات ہیں وہ 1 سے 2 ماہ کے درمیان ظاہر ہوتی ہیں، تو لہٰذا ابھی تک اس بچے میں کسی طرح کی
ایسی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھیں، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ پاسچر چونکہ انسانوں کو تکلیف میں نہیں دے سکتا تھا تو اس نے اس بچے کے علاج کی حامی بھر لی۔ وہ 10 روز تک اسے انجیکشن لگاتا رہا۔ ان 10 دنوں میں اس بچے نے کسی قسم کی کوئی علامات ظاہر نہ کی، نہ وہ بیمار ہوا، اور خوشی خوشی جو ہے وہ تجربہ گاہ میں ادھر ادھر کھیلتا کودتا رہتا تھا۔ لیکن پاسچر جو ہے اس کو بڑی فکر تھی کہ پتہ نہیں اس کا یہ ایکسپیریمنٹ انسانوں کے بارے میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے لوئی پیسٹر کا یہ ایکسپیریمنٹ ہائیڈروفوبیا کا جو علاج تھا انسانوں میں وہ کامیاب ہوا۔ وہ بچہ بالکل، جوزف میسٹر جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد 2 ماہ بعد ایک اور چرواہا جو ہے اس کا بھی علاج اسی طریقے سے کیا گیا، وہ بھی بڑا کامیاب رہا۔ پھر اس کے بعد تو ایک لائن لگ گئی، بہت سارے مریض جو ہیں وہ اس طریقہ علاج سے ٹھیک ہوئے۔ 3 ماہ کے اندر اندر 350 افراد کا علاج اس طریقہ سے کیا گیا، اور آج ان کی تعداد لاکھوں میں ہے جو اس طریقہ سے پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے بیماری سے بچ جاتے ہیں یا ان کا علاج تھرو ویکسین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح 1899 تک 23,000 سے زیادہ افراد کا علاج ہوا جن کو ریبیز تھی، اور وہ بھی تندرست ہوئے، اور ان میں شرح اموات جو ہے وہ 0.5%، 1% سے بھی کم تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاسچر کی اس تحقیق کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا گیا۔ اگرچہ یہ پاسچر کی آخری عظیم تحقیق تھی، لیکن اس کے نتائج ہائیڈروفوبیا کے علاج تک محدود نہ رہے۔ اس کی کامیابی کی شہرت نے دوسرے سائنسدانوں میں ایک تحریک پیدا کی کہ وہ بھی دوسری بیماریوں کی، اسی طرح کی دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے اس قسم کے طریقہ کار کو اختیار کریں۔ 1880 سے لے کر 1890 تک کے درمیانی برسوں میں ان تحقیق دانوں نے ٹیوبرکلوسس یعنی کہ تپدق، ڈفتیریا خناق، ٹائیفائڈ، ہیضہ یعنی کہ کالرا، اور مالٹا فیور کے جراثیم دریافت کر لیے۔ 1893 میں خناق کے علاج کے لیے اینٹی ٹاکسن دریافت کی گئی۔ اس اینٹی ٹاکسن کے دریافت سے پہلے 30.4% لوگ خناق کے مریض ایسے ہوتے تھے جو مر جاتے تھے، اور اب یہ جو شرح اموات ہے وہ کم ہو کر صرف 8.3% تک رہ گئی ہے۔ اور اسی سال کالرا، ہیضہ سے جو ہے ہیضہ کے علاج کے لیے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ بھی دریافت کر لیے گئے، ہیضہ کا علاج بھی دریافت کر لیا گیا۔ 1894-95 میں پلیگ یعنی کہ طاعون کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بیماری سی سی فلائی کے جراثیم بھی دریافت کر لیے گئے۔ 1896-97 کے درمیان ٹائیفائڈ اور پلیگ کا علاج حفاظتی ٹیکوں کی مدد سے کیا جانے لگا۔ اس سے پہلے بہت سارے سپاہی جو ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ انتہائی کم ہو چکا ہے۔ اسی طرح فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ٹائیفائڈ کی حفاظتی ویکسین جو ہے سولجرز کو لگائی گئی، جس سے ان کی ڈیتھ ریٹ انتہائی کم ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1913 میں ہندوستان میں مقیم برطانوی فوجیوں میں سے 93% سولجرز کو یہ حفاظتی ٹیکے لگائے گئے، اور ان سے ٹائیفائڈ کا جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ 300 سے 600 تک، جو کہ عام حالات میں تھا، کم ہو کر صرف 20 تک رہ گیا۔ 1998 سے 1900 کے درمیان یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ملیریا اور زرد بخار مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ان دنوں ملیریا ہر سال لاکھوں انسانوں کو مار ڈالتا تھا، موت کے منہ میں لے جاتا تھا، اور مزید کئی لاکھ لوگوں کو کمزور اور لاغر بنا دیتا تھا۔ انگلینڈ میں یہ بیماری ایگیو کے نام سے تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مسلسل تحقیق کے بعد جب اس زرد بخار اور ملیریا کی وجوہات کو پتہ چل گیا تو اس سے بچاؤ کے لیے 2 طرح کے اقدامات جو ہیں وہ تجویز کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ان مچھروں کی جو افزائش ہے اس کو روکا جائے، اور دوسرا انسانوں کو بچایا جائے کہ مچھر ان کو نہ کاٹ سکیں۔ چنانچہ اسی آگہی کی وجہ سے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔
یہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ارد گرد جو کھڑے پانی کے تالاب، جوہر اور اس طرح کی دوسری چیزیں تھیں، پانی کے حوض، کنویں، ان کو ڈھانپا گیا مچھروں کی افزائش، تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح مچھروں کے کاٹنے سے بچنے کے لیے مختلف طرح کے حفاظتی اقدامات اختیار کیے گئے، جیسا کہ گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں میں لوہے کی تاروں والی جالی لگانا اور بستروں کو مچھردانیوں کے ذریعے محفوظ کرنا وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں سلیپنگ سکنس پر۔ سلیپنگ سکنس ایک طرح کا دماغی مرض ہے جس میں مریض ہر وقت کمزوری، تھکاوٹ، سستی اور ہر دم بڑھتی ہوئی غنودگی کا شکار رہتا ہے۔ 1903 سے 1905 کے درمیان یہ بات سامنے آئی کہ سلیپنگ سکنس جو ہے یہ ایک قسم کی مکھی، جسے سی سی فلائی کے نام سے جانا جاتا ہے، کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ 1905 میں یوگنڈا میں صرف اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 8,000 لوگوں کی اموات واقع ہوئیں۔ بقیہ 5 سالوں بعد 1910 میں یوگنڈا میں ہی یہ تعداد کم ہو کر 1546 رہ گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں ٹیٹنس کا شکار ہونے والوں کی ٹیٹن کا شکار مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آئی۔ اس بیماری کو لوک جا بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بیلجیم اور شمالی فرانس کی مٹی اس بیماری کے جراثیموں سے بری ہوئی تھی، تو ہر سپاہی کو ٹیٹنس سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ حفاظتی ویکسین لگائی گئی، جس کی وجہ سے ٹیٹنس کا شکار ہونے والے مریضوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی۔ لوئی پیسٹر کی تحقیقات کی وجہ سے سائنسدانوں میں جو ایک تحریک پیدا ہوئی، جو ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا اور خطرناک بیماریوں پر تحقیق کرنے کا جو ایک کام شروع ہوا، اور اس کام کے نتیجے میں نت نئی دریافتیں جو ہوئیں ان کی فہرست مرتب کرنا ممکن نہیں۔ پوری دنیا سے لوئی پیسٹر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیسٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا پیرس میں۔ اس انسٹیٹیوٹ کے لیے پوری دنیا سے فنڈز اکٹھے کیے گئے اور 1888 میں اس ادارہ کو کھول دیا گیا۔ یہ ادارہ پیسٹر کی بقیہ زندگی کے لیے اس کے بڑا خوشی کا باعث بنا۔ آخر میں میگریٹ ایوری ہمیں بتاتی ہیں کہ پیسٹر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بیماری اور موت کو مافوق الفطرت اور موجزوں کی دنیا سے نکال کر قدرتی دنیا میں لے آیا۔ پیسٹر سے پہلے بیماریوں اور موت کو بڑا پر اسرار سمجھا جاتا تھا۔ مختلف بیماریوں اور موت کے ساتھ طرح طرح کے قصے جو ہیں وہ منسوب کیے جاتے تھے، یعنی پاگل پن کو چاند کے برے اثرات کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ اسی طرح نظر بد کو بھی اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس میں بے پناہ شیطانی قوت ہوتی ہے اور اسے بیماریوں کی ایک بنیادی وجہ سمجھا جاتا تھا۔ اکثر لوگ یہ مانتے تھے کہ بخار اور مرگی کے دورے جنوں اور اسیب اور بھوتوں کی وجہ سے ہوتے تھے۔ اسی طرح ٹیوبرکلوسس تب دق کو کنگز ایول کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہ جو ٹیوبرکلوسس ہے یہ بادشاہ کی بد دعا کے نتیجے میں لاحق ہوتا ہے، اور اس کا علاج صرف بادشاہ کے پاس ہے، یعنی کہ بادشاہ اگر اس مریض کے جسم کو چھوئے گا تو وہ ٹھیک ہوگا، ادروائز اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب اس طرح کی تمام باتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہ تمام باتیں جو حقائق سے آ رہی ہیں صرف اور صرف وہم ہے، توہمات ہیں، ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں لوئی پیسٹر کا کردار باقی تمام سائنسدانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ 1895 میں 73 برس کی عمر میں لوئی پیسٹر کا انتقال ہوا اور اسے پیسٹر انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ یہ دنیا قیامت تک اس عظیم انسان کی احسان مند رہے گی۔ یہاں پر یہ سبق ختم ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کے اہم نکات ہم سکرین پر دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی لوئی پیسٹر کی ارلی لائف کے بارے میں، ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ 1822 میں اس کی برتھ ہوئی، وہ آربوئس گیا، وہاں سے پھر بیزنسن گیا اور پھر وہ کیمسٹری کا پروفیسر بنا۔ پھر ہم نے بات کی اس کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کہ اس کی اپنی بیوی سے ملاقات ہوئی، پھر ان کی شادی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔
آخر میں اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی پیٹریوٹزم، لوئی پیسٹر کی حب الوطنی کے بارے میں، کہ اس نے کس طرح اپنی تمام دولت جو کہ 150 فرینک پر تھی مشتمل تھی، اس کو عطیہ کر دیا، فنڈ کر دیا اپنی کنٹری کے لیے. اور اسی طرح حب الوطنی میں آ کر اس نے اپنی ڈاکٹریٹ کی جو ڈگری تھی یونیورسٹی آف بون نے اسے دی تھی، اسے جرمنی کی اس یونیورسٹی کو واپس کر دیا، اور بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ایک خط لکھا کہ میرا نام یونیورسٹی کی فیکلٹی سے نکال دیا جائے، میں اپنے دشمن ملک کے ساتھ، اپنے دشمن ملک کے کسی ادارے کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. آخر میں پھر ہم نے بات کی اچیومنٹس آف لوئی پیسٹر، لوئی پیسٹر کے کارناموں پر، اس کی کامیابیوں پر. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسپونٹینیس جنریشن یعنی کہ جراثیم کا خود بخود وجود میں آ جانا، اس پر اس کی تحقیق اور کس طرح اس نے اپنے مخالفین کو پچھاڑ دیا. پھر ہم نے بات کی فرمنٹیشن، تخمیر کاری پر، کہ کس طرح اس نے شراب کی تیاری کے لیے مختلف طریقے دریافت کیے، کس طرح اس نے جرمنی پر سبقت لے جانے کے لیے فرانس کی مدد کی. اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ لوئی پیسٹر نے کس طرح فرانس کی سلک انڈسٹری کو تباہ ہونے سے بچایا. پھر ہم نے بات کی کہ اینتھریکس جو کہ بیماریوں مویشیوں کی ایک بیماری تھی، کیٹل ڈیزیز تھی، اس پر اس کی تحقیق پر ہم نے بات کی. پیپرل فیور پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے تحقیق کی، اور پیپرل فیور جس کے بارے میں ماہرین کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں ہم اس کا جراثیم جو ہے وہ دریافت کر پائیں گے یا نہیں، تو ایٹ دی اسپاٹ وہ فوراً اٹھا اور اس نے اس جراثیم کی تصویر بنا دی اور کہا لیجیے یہ ہے اس جراثیم کی تصویر. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ لوئی پیسٹر نے ویکسین جو ہے وہ کیسے دریافت کی. سب سے پہلے اس نے پرندوں کے ہیضہ پر وہ تحقیق کر رہا تھا، تو اس دوران اس نے ویکسین دریافت کی. پھر آخر میں ٹریٹمنٹ آف ہائیڈروفوبیا یعنی کہ پاگل پن کا علاج. پہلے اس نے اس ویکسین کو کتوں پر آزمایا، جب وہ ٹھیک ہو گئے دین وہ اس کو انسانوں کی طرف لے کر آیا، اور سب سے پہلے جس بچے کا علاج کیا گیا اس کا نام تھا جوزف میسٹر، جو کہ ایلسیز ایک چھوٹے سے قصبے سے پیرس علاج کے لیے لایا گیا تھا. آخر میں ہم نے بات کی کہ یہ جو پہلے والی 7 اس کی کامیابیاں تھیں، اچیومنٹس تھیں، اور آخری والی جو ہائیڈروفوبیا کا علاج تھا، یہ ویکسین یا یہ طریقہ علاج اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ دوسرے سائنسدانوں میں ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بھی اسی طرز پر دوسری جو بیماریاں ہیں ان کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کریں. پھر انہوں نے مختلف طرح کی بیماریوں کا علاج دریافت کیا. اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا پورا لیسن لوئی پیسٹر. در حقیقت لوئی پیسٹر کے کارنامے بہت عظیم ہیں، اور اس کی دریافتوں کی وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں انسانوں کو موت کے منہ سے بچایا گیا ہے. امید ہے آپ کو اس لیسن کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی چیز باقی ہے، کوئی کویسچن ہے، تو آپ انٹریکٹیو کلاس کویسچن آنسر سیشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.